الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فاعلموا أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن نجاهد من الشاهدين والكافرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة إلا رجاله إلا الله. ایک بار درود پاک کرنا کیجیے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيب نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قولي حضرات مسلسل 3 دن سے آپ قل هو اللہ حج کی احادیث کے تعلق سے سن رہے ہیں. مسلسل 3 دن قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو کہ وہ اللہ احد. تو احدیت پہ زور دیا گیا تھا. وہ اللہ رحمان ہے نہیں بولا، وہ اللہ رحیم و کریم ہے نہیں بولا، جیسے رحیم و کریم کی عصمت ہے نہیں بولا. تو اس میں صرف احد کے بارے میں زور دیا گیا، احدیت کے بارے میں زور دیا گیا. یعنی وہی احد وحد بنتا، احد وحدت واحدیت. میں آج کی ٹاپک کا عنوان ہے الہ کے تعلق سے. الہ کیا ہے؟ الہ سے الہیت کیا ہے؟ الہ سے الوہیت کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا فاعلموا، جان لو، سیکھو. پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، جاننی. فاعلموا انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سیکھو. سیکھنے کی بات ہو رہی ہے، جاننے کی بات ہو رہی ہے. یعنی کلمہ پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے. کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمہ بننا اور ہے. کلمہ پڑھنا سب کو آتا نہیں ہے، پر کلمہ بننا سب کو نہیں آتا. کلمہ بننا ہے. تو پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ لا الہ، تو الہ کا تصور کیا ہے؟ جبکہ ہم نے انکار کر دیا، نفی کر دیا، نیگیٹو کر دیا. لا الہ، الہ نہیں ہے. الا اللہ، بے شک اللہ ہے. الہ نہیں، اللہ ہے. تو الہ کو ہم نے کیا سمجھا جو نہیں بول رہی؟ الہ کی الہیت، الہ کی الوہیت کا علم نہیں ہے کہ آپ کو نفی کرنے کا، انکار کرنے کا، نیگیٹو کرنے کا حق ہے. لا الہ، پہلے لا لایا گیا ہے، انکار ہے. الا اللہ، اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے. پہلے انکار بعد میں اقرار. لا الہ. ابھی کبھی سمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ابھی جنت کی یہ قیمت ہے میاں. تو جنت کی قیمت کیا حضور فرمائے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ جاتے جنت مل گئی. لا الہ. عرش معلیٰ کا سب سے پہلے یہی کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی سب سے پہلے، آدم نے عرش معلیٰ پر کلمہ طیبہ کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھا. تو
ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ محمد کون ہوں گے، محمد رسول اللہ یہ کون ہوں گے، بچے نہیں نا لا الہ الا اللہ سمجھ میں اللہ کا کوئی نہیں ہے تو اللہ اے آدم وہ خاتم النبی ہوئی میرے محبوب ہوئے، مگر تمہاری نسل کی اگر ان کو پیدا کرنا میں نہیں چاہتا تو کائنات کو نہیں پیدا کرتا ہے نا، ان کو بھی یہ کائنات کو سب کو پیدا کیا تو ان کے سب سے اب ان کو ذرا سا خیال ہو کون ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہ رہے ہیں اپنے لوگ کون ہوں گے، یہ کون ہوں گے جو ان کو ذرا خیال آیا خرچہ آیا وہ کون کی اتنی لمبی محنت کی کون کو سمجھا نہیں اور جنت میں ڈھونڈتے رہ سکتے تھے، جنت میں مزے نہیں تھے نا، اور کون کا جو کٹکا ہے جیسے کر دیا جیسے کر دیا تو کیا ہے میرے مصطفیٰ کی اصل اور ہے نسل اور ہے، اصل نوری ہے، نسل انسانی ہے، انسانی نسل میں تشریف کرنے لگے اور آدم کو یہ بول رہے کہ تمہاری نسل سے ہوں گے تو آدم اور ہوا تو جنت میں ابھی نسل دے گئے تھے نا، نسل ہوتی قبول، نسل بنتی قبول، نسل آتی قبول، تو کبھی تو موقع ہی نہیں ملا، یہ بھی مرضی اللہ کی تھی، اللہ کی مرضی تھی، جیسا حضور ان سے پہلے احدیت کو دیکھے سوائے حضور کے کوئی لفظ کو نہیں دیکھا، وہی تھا جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام لیتے ہوئے تنہا تنہا بے چین بے چین تنہائیت پہلے انہوں محسوس کرے مگر نالج جائے مصطفیٰ کے بارے میں نظر نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا تو محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ بھی اگر وہ نہیں ہوتے تو سننا بھی نہیں بناتا کہ اللہ ہاتھ میں لگے ہوں گے کیا ہستی ہوں گی کیا ہوں گی، بار بار وقت جنت میں بیٹھے آدم کو، آدم جنت میں ہو کر دیکھ رہا دیکھے پیارے کرنا اللہ کی بڑا کمال کرنا، آدم کی بیٹے میں دور کرنے کے لیے آدم ہی میں سے ہوا کو کرا، آدم میں باہر نکل کے نہیں ہونا، حضرت ہوا پہ خارجی چیز نہیں ہے، حضرت ہوا باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، آدم ہی کا ایک جز، آدم سو گئے نہیں تو جیسے کہ میں خارج ہو گئی باہر کر کے سکون ہو گئے تو آدم کو سکون ملا کس سے غیر سے نہیں، جب تک حضرت ہوا خارج میں داخل ہی میں تھے آدم پریشان تھے بے قرار تھے، جب حضرت ہوا خارج میں ان کا وجود آ گیا تو دیکھ کے مطمئن ہو گئے، سکون ملنے لگا، الہیت میں صرف اور صرف اس کے صفات ہیں، احدیت میں ذات ہے، الہیت میں صفات ہے، بس الوہیت میں اسماء و صفات کا مجمع الوہیت بن گیا، الوہیت کسے بولتے اللہ کے اسماء و صفات تو مل گئے تو اسے بولتے الوہیت، الہیت اور ہے الوہیت اور ہے، آدم تنہا ہے یکتا ہے، الہیت کے قائل ہے، الہیت میں سے
یا ہوا آ گئے الوہیت ہو گیا. بے قراری بھی سمجھ میں آ گئی تو تم بھی سمجھ. اللہ بناتے ہیں جنت سے دونوں بھی رہو. مگر ساری رہنے کو بولا تو ہوا تھا کنڈیشن کر بولا ہے گھر شجرے ممنوع منع کیا ہوا ایک درخت ہے منع کرا وہ جھاڑ کے پاس نہیں جانا وہ شجر کے لیے نہیں جانا تو کنڈیشن کرا. جب جنت جیسی پاک پوتر جگہ مقدس جگہ میں یہ ممنوع ہے تو کیوں رکھا؟ جنت پاک جگہ نہ با سکون کی جگہ نہیں جنت اس جگہ میں یہ ممنوع درخت رکھا. کہاں پہ بھی جاؤ کہ درخت کرنے نت کو جھاڑ کرنے نت کو تو کیسا جھاڑ رہے گا جو نزدیک جانے کو روک رہا ہے. یہ کیا بات اور کہتا نہ تو جاؤ گے ہوتا خیال ہوتا چاہے جنت جانے کے لیے جھاڑ ہے کیا رہیں گا تو جھاڑ کیا لیں گا جانے سے روک رہا ہے. تو کیا بات شیطان سے کیا جب تک کہ وہ نہیں تھے تو میں جنت کے جھولے جھول رہا تھا جنت کے لطف لے رہا تھا. آپ آئی مائی جب کی جو مصیبت آ گئی کہ لعنت کے بندے ٹرانسفر ہو جائے گا نا کیا ہے کرنا تو جھاڑ تو ہے شیطان کو معلوم. شجرے ممنوع کیا ہے شیطان کو نالج تھا. کیا جب میں جنت کے نہیں تو یوں گئے کرنا ان کو بھی باہر لانا. میں جنت میں 600 کروڑ سال رہا شیطان جنت میں 600 کروڑ سال رہا 600 کروڑ سال عبادت کیا فرشتوں کو سبق دیا مولم الملائکہ تھا. اب کتنے وقت ہوتا نہیں چاہیے 600 کروڑ سال ایک جگہ روکا کیا بات تو ٹرانسفر کر تو صحیح تو رہے انہوں نے سیکھنے کا مجھے ہر نکاح ہونے یوں نہیں رکھتے تو میں مزے میں رہتا تھا نا میں سینئر ہوگی جونیئر ہے میرے سامنے کلو بنی تو ایسا کرنا ان کو پتا نہیں چاہیے پلیٹ کو ٹرانسفر کر تو اتنے سال سے روکو مجھے ٹرانسفر کرانا وہ بھی 200 کو کیا کرنا سوری اندر کیسے جانا جنت کا انٹرسٹ نہیں کیا اللہ اندر جھکا کچھ تو میرا مقصد تو رہوں گا مجھے باہر آنا ایسا نہیں باہر مجھے باہر آنا. اندر کیسے پہرا دینے والے الگ الگ ہیں سانپ پہرا دے رہا مور پہرا دے رہا سب کچھ دکھا دے رہا. اور 600 کروڑ سال کی دوستی سے 90 سال کی کیا سننی ریٹائر بات ہے کیا بات ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کیا وہ انگلش تو ذرا اسٹاف سے سچ بتانے کا بھائی ہمارا تو 6 سال کا ہمارے ساتھ کافی بولا زبان بھی سپورٹ کری تو اندر تو پہرے میں تو بیٹھا ہے ابھی ذرا ہم آیا 6 سال کے کام نہیں پاتا یہ کرتے ہیں کہ جا رہا دیکھ لکھ کر رہے تھے جا رہا ہے نیچے بچی کو دیکھ لکھ کر رہے تو شیطان یہ کوشش کیا کہ میں کیسے بھی جنت میں داخل ہونا. جب میں جنت سے نکلا تو آدم جنت سے کیوں رہے کوئی بھی نکل جائے یہ حسد آ شیطان میں حسد آ جلنا کیا کہا شیطان شرک کر کو لعنت کے لیے کرنا
شرک نہیں کرا، اللہ کی ذات و صفات کا غیر کو نہیں مانا تو پکا توحید کا پاؤں۔ شیطان کس طرح کو لعنتی نہیں بننا، بلکہ شیطان توحید نبی کا سمجھ سمجھے آپ۔ اور پہلی غلطی کائنات نے جو کیا وہ حسد، شیطان حسد کرا، جلت کئی باتوں پر وہ اندر جانا، سب تو توڑ سے جانا کو عادت تھی نہیں، سانپ کو بولا جگہ ایک بار کر کے رکھ کر جاتے نہیں تھے، سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، کون چلا ایک آدم کو شجر مومنا تک لے جانا نا، وہ شجر مومنا کیا ہے تو یہ شیطان کو معلوم تھا، اللہ وہ نکو جاؤ کرا، شیطان کیا کر رہا کیسا جو لگ جانا، اور جیسے جنت سے نکلتے گئے جیسے معلوم تھا، شیطان کی چال دیکھا، زبان پہ کرتا دل میں کرتا، شیطان ہوا کیا بول کو کھلایا وہ گندم تم یہ کھائے تو ہمیں ہمیشہ جنت پہ رہتی، زبان کو جنت کی لالچ دلا رہا ہے کہ تمہیں کھائے تو ہمیشہ جنت پہ رہتی، یہ کھاؤ وہ کرا، دل میں کیا کھائے تو گیارہ کی جنت سے نکل، شیطان زبان پہ کیا پیغام دے رہا ہے، اگر یہ تم کھاؤ گے، یہ گندم تم کھاؤ گے، شجر مومنا تم کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہو، اور تنگی فطرت نہ اگر ہمیشہ جنت میں رکھیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا، شیطان کا گیا اب اترنا نہ انہیں، شیطان جنت میں اترنا نہ با، انہیں سانپ کے منہ میں بیٹھو سیر کر رہا تو اترنا اگر کیا کرنا، شیطان پیشاب کر دیا سانپ کے منہ میں، سانپ پھوٹ دیا، انہیں سے کرو شجر مومنا کے لیا پھل، لوگوں سے گندم کو دن کیا با روایت میں آتا تھا گندم کھائے رکھے، گندم کا تو جھوٹ ہمیں سب نہیں کھائے نہیں کیا، جب ہوتا خراب رہتا تو کئی کو پابندی با گندم کا تو دنیا دیکھنے کو نہیں، یہاں گندم کا راز دوسرا، دنیا دیکھنے گندم ہو، حقیقت میں گندم کو چور ہے، گیہوں با گندم کا تو گیہوں با، اب گیہوں کا دانا دیکھا ہے کیا، گیہوں کے دانے میں ایک لکیر رسی دیکھا ہے کیا، تو کیا ہے گیہوں کے دانے کی شباہت عورت کی شرلت میں، تو 12 دانے دیا انہیں، بولے آپ تم یہ کھائے تو ہمیشہ جنت سے رہتی، کھاؤ کرا اس سے ہوگا، اور فطری طور پہ عورت کمزور، انہوں کیا سوچے ہوا میں یہ کھائی تو جنت سے ہمیشہ رسوں کرتے کیوں نہیں کھانا، تب وہ جھاڑ سے جھول نکالے، جھول توڑے، اس سے پن جاری ہوا، پن جاری ہوا، وہ عورت کو پنشمنٹ ہر مہینہ ہائی، تو ہر مہینہ نہ عبادت کے قابل ایام میں نہ شوہر کے قابل، تو ہمیشہ عورت کا ساتھ دے سکتی، مہینے میں چلنے کے لیے پابندیاں ہیں تو حرام ہے اس کے لیے، نکے والی ہوتی بھی حرام ہے، پنشمنٹ ہے اسے، سزا ہے اسے، 3 دیا پہلے کھاؤ مزہ دے، ایک کام کرو ابھی بھی کھا لو، بہت اچھا ہے، ابھی رکھیں چلو ابھی بھی کھائے، بعد میں کیا بولے آپ اس سے اگر آدم کو کھلاؤ، انہوں نے تمہیں بھی ہمیشہ گھر سکتی ہے، ان کو ذرا مزہ دکھا تو وہ 3 دن میں کھا لیا، لوگ کھائے انہوں کون ہوا،
इस वास्ते औरत को 9 महीने में हमल डिलीवरी होने का, अगर वो 3 दिन खाते तो साल में डिलीवरी होती थी। 9 महीने में डिलीवरी कई कोरी तो 9 गंदों खेल बाद में उधर खिला ली तो कर्म सकता कि आदम और हव्वा का वसल हो गया, जिसे मना किया गया था, जज्बात का काबू नहीं पा सके, दोनों का वसल हो गया। वसल होने के बाद अब जन्नत में रहने के काबिल नहीं, सब चीज बरना होगी। आदम का जन्नती लिबास, वर्जिनल लिबास क्या था? ये जो नाखून है, नाखून आखिरी का नाखून, ये पूरा जिस्म नाखून वाला था। जब तक वस्त्र नहीं हुआ था, आदम का जिस्म नाखून वाला था, पूरी बॉडी वस्त्र हो गया, पूरा चला गया, चमड़ा आया, ये सब आया, अल्लाह निशानी के लिए उतारा। समझ नहीं आएगी जब जन्नती लिबास दुनिया में भेजने लगा। अब तुम्हें ना फरमाना है, ना क्या करना, खान मौत के झाड़ के पास जाकर बोले जरा तो सारा दे रहे हमारा ये बराबर तो नहीं गया होंगे, सीधा खड़ा झूमे क्या झूम मौत के पत्ते अभी झूमे हल्दी की झाड़ करने दे, जरा हमारा समझ दे तो क्या भी होगा। अना दिया तो पना ने कि आज अंजीर के पत्ते गाय ऐसे दूर के पत्ता अंजीर के झाड़ दूंगा, अंजीर का दरख्त है नहीं, पत्ते दूर दूर अच्छा था वो। तो साथ में क्या करा इन्हें चले फिरे न शैतान, वो मोर की ड्यूटी की चलने नहीं देना कर, तो मोर क्या सोचा क्या रहता हो गया, इन्हें नीचे लगते उतर तो नीचे उतरे तो कहाँ का शैतान कौन रहता है कि मोर की वहाँ पामा रखो, उसे निकालने की कोशिश करा, क्या लगा नहीं मालूम क्या अल्लाह बोले फिर बाप तो ना फरमान करे है ना, मैं तुझे दिखा था काम को, तो तेरा एक काम जा, आज से तेरे पैर भर दे, जिंदगी में कुछ तेरे पैर को देख देख के रोना। इस वास्ते मोर को जोड़ा नहीं बा, नर्मदा धरती मिल नहीं सकता हूँ, तो क्या करता, खूब रख करता, मोर खूब रख करता, खूब झूमता, लास्ट तो अपने पैरों को देख को रोता, पैरों को देख को रोता, इतना खूबसूरत हो, मगर मुझे सोचा है तब रोता कि आंसू गिरते, वो आंसू माता पीती, उससे अंडे बचती। मेरे को डी की बात हो गई यार, आज कि मूड मेरा कई सब कुछ ले काफी कलर। ये कौन है? अर्शे मुअल्ला पे हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पढ़ के फरमान किया था, कौन है? वो कौन की तशरीह के लेता होना, अगर ऊपर रहते तो नस्ल होती क्या? तो अल्लाह क्या बोला, तुम्हारी नस्ल से तुम्हें मेरा महबूब, वो नहीं होता तो कायनात नहीं होती, उनके सबसे भी तुमना की कायनात तो सब बनू, तो इलाहियत तो है मेरे पास, उलूहियत होना, लिहाजा आदम और हव्वा को नीचे लेके उलूहियत के तकाज़ों को पूरा कर दिया। तुम्हारी काफी उलूहियत नहीं दुनिया में नहीं बस पूरी हुई, इलाहियत और उलूहियत और इलाहियत में खाली सिफात है, उलूहियत में सिफात और अस्मा, तो सिफात और अस्मा बनने से उलूहियत हो गया तो नफ्स पैदा हुआ, नफ्स पैदा हुआ तो वस्ल हो गया, वस्ल हो गया तो अमल हो गया। अलग शुरू, अलग शुरू, दिन को लड़का रात को लड़की, आदम के बच्चे के साथ दिन को लड़का पैदा होता, रात को लड़की पैदा होती, जो आज पैदा हुई लड़की दूसरे के पैदा लड़के के साथ निकाल होता, ऐसा चला पूछता हो। वो चले तो हाजिर कादिल दो बेटे डालने, तीसरी बच्ची खूबसूरत की मैं करने का तुझे करेगा, तो ये भी दूसरे बेटे को खत लिखा, तो पहला खत दुनिया में जो हुआ जर के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, जद के लिए। तो दुनिया में लड़ी होती तो 3 बातों को जर, जन,
زمین زبان، زر دولت کے لیے جھگڑے، زن عورت کے لیے جھگڑے، زمین پراپرٹی کے لیے جھگڑے، زبان گالی دیا کر جھگڑے، زن زر زمین زبان. مگر آدم کی جو اولاد حابیل و قابیل کی جنگ جو ہوئی، زر کی جنگ نہیں تھی، دولت کی جنگ نہیں تھی، تو جنگ تھی زن کی، عورت کے لیے. یہ میرے حصے تو آنی تھی لڑکی، تمہارے حصے گئی گا تو دو بھائی میں جھگڑے. جھگڑے کیسے؟ لاٹھی قتل ہوا، قتل ہوا کیا رے کرنا. تم کو دفنانے کا معلوم نہیں، زندگی میں نہیں اپنے دنیا میں نہیں سننے کا. آدم جا کی جنت سے گئی، ہندو جا کے حج پیدا ہوئی، پیدا تو یہاں بھی مرے نہیں نہ بھی. اولاد آدم دنیا میں نہ پیدا ہوئی تو ابھی موت دیکھے نہیں تھا نا، ایک مہینے ختم کر دیا. کچھ کر لگی کیا کرنا، لاکھ لے کو کیا کرو، کیا کرنا اس سے. حکمت اللہ کیا کرا، دو پیغام بھیجا، لڑتے 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 مر گیا. مرا تو انہیں کہوں کہ خود کو اسے اپنا گاڑ دیا. ان کا ایڈیا انہیں بھی خود کو اسے گاڑ. حابیل و قابیل باپ اولاد آدم. یہ سب کیا ہے؟ الوہیت کے تقاضے ہیں. کیوں؟ اللہ کے اسماء متضاد ہیں، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، گلانے والا بھی ہے، مارنے والا بھی ہے، اٹھانے والا بھی ہے. پھر آدم دنیا میں تشریف لائے، انتظار میں ہیں کیا وہ کب آئیں گے. وہ آخر میں بھی جن کے لیے کائنات تو ہونا ہے، وہ ان کے نسل سے ہوں گے. اصل تو نوری، نسل نہیں سن. یہ سارے معاملات جو ہو رہی تو آدم کے جو کھانا وہ کھانا، نکلنا جنت سے جانا، وہاں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو صحیح کے لیے مصطفیٰ کے انتظار کے لیے، دیدار مصطفیٰ کے لیے، محبت رسول کے لیے. وہ کب آئیں گے میں سب دیدار کروں گا. آدم غلطی کرے نکو بول، آدم غلطی کرے نہیں. آدم کے ایمان کا تقاضا تھا حضور کو دیکھنے کے لیے. کب آئیں گے کب دیکھیں گے ہے نہیں. تو یہ دنیا میں جتنے بھی جو تقاضے جو کارخانے جو چل رہی جو مطلب جو ہو رہا ہے جا رہا آ رہا ہے، اس کو بھی احادیت والا اور تقاضا، الہیت والا اور تقاضا، الوہیت والا. کیوں؟ میرا لفظ پیدا ہوا نا، اسماء صفات ملے کے لفظ بنتا بولا جاتا نہیں. تو الوہیت پہ کیا ہے؟ صفات بھی ہیں، اسماء. تو رنگ لاتے ہو اپنا تو رنگ بتانا نا، تو کیسے دکھتا ہے؟ نہیں کہتی کیسے دکھتا ہے؟ رنگ لاتے رہتا. اسی الوہیت کے تقاضے میں چار مقام بنے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، ملہمہ. یہ تقاضے ہیں. امارہ یہ کام کرتا، خدا رسول سے دور کرتا، غافل کرتا، برائی کی طرف راغب کرتا، امارہ بن گیا. اور انہیں نفس بننا ضروری. کیوں؟ اللہ کا ایک نام ہے مضل، اللہ کا نام ہے مضل، گمراہ کرنے والا. مضل اللہ کوئی پوچھا کیا چیز تجھے سجدے سے حضور کی آخری تو سجدہ نہیں کرے. پتہ کیا بڑا اللہ بولا صحیح تمہیں مگر ادب سے نہیں بنے گا. مجھے اس لائق نہیں بنایا، تیرے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی. میری کیا مجال کہ میں اکڑ جاتا. تو مجھے اس لائق نہیں بنایا، تیرے بغیر کیا بھی نہیں ہوتا. پھر میں کیا کرتا؟
میں نہیں کرا تو تیری مرضی سن لی. کیوں تو مجھے لنگی ہوئی بات سچ بولا وید بھی سے بولا سوچ میں بھی بنتا بات سچ بولا وید بھی سے بولا. آدم نفس پہ ظلم کر لیے قتل ہو گیا. آگے کرے بزرگوں کو کیا بول رہی ہیں دنیا میں آپ کو 300 سال روئے آدم علیہ السلام. کتنے 300 سال روئے آدم کا مقام نہیں ملا. رات کے دن خیال ہوا میری آنکھ کھلی میں سب سے پہلے چاہتا اپنے اصل پہ غور کرے تو یاد آیا ہاں عرش پر میں نے کلمہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ پوچھا تھا کہ محمد کون ہے تو اللہ بولا وہ میرا پیارا ہوگا کاتب النبی ہوگا تمہاری نسل سے ہوگا. یا اللہ تجھے اسی اس میں محمد کے سکتے تجھے میرا مقام دلا دے. تو آدم کو آدم کا مقام ملا. آدم کو آدم کا مقام ملا. اللہ سے توبہ کرنے سے نہیں ملا اللہ کے نام سے نہیں ملا غفوریت سے نہیں ملا ستاریت سے نہیں ملا. آدم کو آدم کا مقام ملا اس سے محمد کے حق سے ملا. آدم کو آدم کا مقام ملا اللہ کے نام سے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس نام کے سب سے جو میں نے اچھے موقع پر دیکھا تم سے سب سے 300 سال ہونے کے بعد کس سے مقام ملا آدم کو آدم کا مقام. تو آدم کیا کرے 300 سال رو کے دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا اے میرے رب میں اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا اے میرے رب ہمارے رب ربنا ظلمنا میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس پر. آدم بات پوری نہیں بولے مگر ادب سے بولے. آدم کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کائنات میں جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. پتا بھی ہلے گا اللہ کی مرضی سے ہلے گا. پھر تم جو بول رہے کہ میں کر لیا تمہیں کون کرنے والا وہ ہے. تم کیسے بول رہے ہو کہ میں کر لیا؟ تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ فاعل حقیقی اللہ ہے. جیسا شیطان بولا کیا بولا کہ تو مجھے لائق نہیں بنایا سجدہ کیوں نہیں کرا تو مجھے لائق نہیں بنایا تو مجرم ہے. تو بات سچ بولا بے ادبی سے بولا لعنتی ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام بول رہے کہ میں نفس سے ظلم کر لیا. بات صحیح نہیں تھی مگر ادب سے تھی رحمتی ہو. ایک بات باتاں میں فرق نہیں ہے. سچی بات بول ادب سے بول. تیرے بغیر کہیں سجدہ کے نمے کا کر لیا تو قابل بناتا تو سجدہ کرتا. تو مجھے توفیق دیتا تو میں سجدہ کرتا. تو ہدایت دیتا تو میں سجدہ کرتا. تیرے بغیر چاہیے کائنات تو ہو نہیں سکتا. ایک وہ کائنات کا خالق تو ہے میرا بھی خالق تو ہے کائنات کا خالق بھی تو ہے. تیری بات کے اندر کون کرے گا؟ اگر تو مجھے لائق بناتا تو سجدہ کر لیتا. انہیں اللہ کو رکھا دیکھ بھی کے بولا لانت. آدم اللہ کو نہیں رکھے اپنے کو ہی میں نفس سے ظلم کر لیا میں نفس سے ظلم کر لیا. ان اپنے کو لے نہیں اللہ کو رکھنا تھا. تو فائل ایسی تھی کچھ کرایا بولنا تھا نہیں بولے نہیں کرا تھا. ادب سے سہمتی تو لہٰذا دوستو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ بولنا ربنا ظلمنا انفسنا بولنا کہ میں اپنے نفس سے ظلم کر لیا کر بولنا یہ الوہیت کا تقاضا. کیوں اسماء و صفات مل گئے جبھی تو نفس سے بول رہے ربنا ظلمنا انفسنا.
اے ہمارے گھر میں نے نفس پہ ظلم کر لیا. نفس از اکول ٹو کیا ہے؟ نفس اسے بولتے ہیں اسماء و صفات کے بھاگنے کو نفس بولتے ہیں. آدم یا لفظ نفس استعمال کرے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہی تو الوہیت کا تقاضا. بس جیت لے گیا نہیں، بس دور سے لا کر آپ تم الوہیت کی طرف لاؤ. سمجھ میں آ رہا کہ پارلن کرے گہرے نکل آدم ہوا کے دنیا ظاہر نہیں کر سکتے. کیا امید لے کر مصطفیٰ کو دیکھنے دیا. حضور کے دیدار کے لیے ایسا تو کرنا پڑا. لاکھ تو نوازے گئے تو اسی نام سے جن کا ان کو انتظار تھا، جن کے لیے ایسا کارخانہ چلا کہ محبوب کے دیدار کے لیے، تو وہ دیدار تو وہ آخری نبی نہ خاتم النبی ہونے والے نہ، وہ دیدار تو نہیں ہو سکتا. کم سے کم ان کے نام کے عاشق بن کو دعا کر لیے، اسی نام کے شہبائی بن کے دعا کر لیے. اے میرے اللہ، جب وہ نام تجھے اتنا پیارا ہے اسی نام کے سفتے میں جن میرا موقع کیا تھا. تو حضور کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ سنت آدم ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ شرک نہیں ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے نا. ابو البشر، بشریت کے بابا حضرت آدم، حضور کے نام کے سب سے دعا مانگنا. اور وہ بھی کون سا نام؟ حضور کی ذاتی نام محمد کے سب سے بڑا. ٹھیک ہے بات. تو دوستو، آج بھی نفس کا ظلم کرنا، نفس کو ورگلانا ضروری ہے. نفس نہیں ہوتا تو آگے کچھ جنتیں ہوتے. فرشتے میں نفس نہیں، اس بات سے کنڈیشن نفس نہیں. فرشتہ نوری نفس نہیں، خواہش نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، شہوت نہیں. عبادت میں کیا بڑا کام نہیں ہوا. ایک تمہیں نفل کو نہیں دینا، الوہیت کے تمہیں نہیں دینا، الہیت کے چلتے ہیں. کیا کرتے کرو، مگر آدم کو اللہ نفس، تو نفس کی وجہ سے بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نسل بھی ہے نا. یہ خراج کو دور کرنے کے ذرائع بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے پریشان، پھر مطمئن، پھر پریشان، پھر مطمئن. دائمی سکون نہیں ہے، دائمی سکون نہیں مل رہا بھائی سے. دائمی سکون کب ملتا رہے گا تو انہیں رب کو دیکھنا. رب کب دیکھتا؟ حضور بولے مرے تو مرنے پر رب کا دیدار ہے تو طبعی موت موت پانے کے وہ مریں گے. اب یہاں اختیاری موت اختیاری موت مر تو الموت تو قبل الموت، مرنے کے آگے مرا رہے تو اطمینان ہی اطمینان. کیوں کہ تیرا نفس تیرے قابو میں آ گیا، کنٹرول میں آ گیا، تجھے تڑپا نہیں سکتا. تو جب چاہے سے قابو میں لا تو نفس ہے رہنا رہا تو انسان مزہ دنیا میں ہلچل. پوری کائنات سے باہر انسان کا ہے تو پوری کائنات کا خلاصہ انسان ہے تو انسان ہی کہتے کیا ترین 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 پھل پھول نعمتیں تو کس کے لیے اللہ پیدا کرے؟ انسان کے لیے. انسان کائنات کے لیے نہیں، کائنات انسان کے لیے. کائنات نے جو پیدا کیا ہر موسم کا پھل، آم کے دنوں میں آم، جام کے دنوں میں جام، سیتاپھل کے دنوں میں سیتاپھل، تربوز کے سیزن میں تربوز، خربوز کے سیزن میں خربوز. یہ سب نعمتیں اس کے لیے انسان اتنی نعمتیں اللہ دیا. تو کائنات کے لیے انسان کے لیے کائنات ہے، کائنات کے لیے انسان نہیں. کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے تاکہ وہ کائنات کی ہر چیز سے لذت ہو سکے، قدرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکے.
ہے نہیں کیا تھا. اور جب انسان کو بنایا تو کیسے بنایا؟ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہت اچھے پیدائش میں بنایا، خود سے بنایا. تو کائنات پہ انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. 18,000 عالمات میں مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل و خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان. ساری خوبیاں اس میں رکھا، ہر چیز کا خلاصہ. چرندے کی آواز نکال سکتا، پرندے کی آواز نکال سکتا، انسان کی نکال سکتا، درندے کی نکال سکتا، کائنات کی حقیقت کی آواز نکال سکتا، مگر کوئی چیز اس کی آواز نہیں نکال سکتا. بکری کی آواز نکال سکتا مگر بکری انسان کی نہیں نکال سکتا. ایسی کی آواز بلی کی آواز نکال سکتا، شیر کی، کتے کی، انہیں ہر ایک کی آواز نکال سکتا مگر وہ حیوان اس کی آواز نہیں نکال سکتا. کوئی کنا کا خلاصہ نباتات، جڑی بوٹیاں انہیں کھا کو ہضم کر سکتا مگر بوٹی انسان کو نہیں کھا سکتی. حیوان گائے بیل بکری کو کھا سکتا، ہضم کر سکتا، گائے بیل بکری کو کھانے. کائنات کا انہیں خلاصہ پوری چیزیں اندر موجود. کائنات عالم کبیر، انسان عالم تغیر. جو کچھ بھی باہر کی دنیا میں ہے وہ چھوٹی دنیا میں ہے. اس واسطے سیر کر لے اپنے میں پہلے کچھ قدرت کو ڈھونڈے گا تو تجھے انہیں ملے گا جس کی تلاش میں تم ہے. بے قرار کون کر رہا تیرے میں سے اسے ڈھونڈ لے تو قرار آ جائے گا. چین تم سے، قرار تم سے، میری زندگی کا بہار تم سے. یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں ہوتی مگر کیا کروں کیا تم. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور رات تم. نہیں کیا بات، یہ بے قراری کو دور کر لے، یہ بے چینی کو دور کر لے. بدامنی کا شکار رکھو ہو، امن میں آ جائے، چین میں آ جائے، سکون میں آ جائے، ہے نا. اس چین میں سکون مرنے کے بعد تو ملنے والے ملتا سب کو یہ خبر لگے میں بے چین رکھتا ہے. اللہ والے کو دنیا میں سکون، اللہ والے کو دنیا میں سکون. لا النفس المطمئنة تدخلی فی عبادی جنتی. ایسا نام والے نفس میری طرف آ جا، میں تیرے سے راضی ہوتی ہوں، مجھ سے راضی ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. بلا کو بندگی میں میرا نہ دی، میرے بندوں میں تو آ جا. جب تک تو بیٹے نے بندہ نہیں جا ایسا دیکھ ہوگا. اللہ بول رہا اطمینان والے میری طرف آ، میں تیرے سے راضی، تو بھی راضی ہو جا. بلا ربی تیرا باتوں کو بھی داخل ہو کہ عبادی میرے بندہ. یا اللہ جب تک میں اطمینان میں دیکھا میں تیرا بندہ نہیں پڑا نہیں ہے. اور بندگی سنتی ہوں کچھ ہے معاملہ جبھی تو میرے بندہ میں آ کر عبادی و دکلی جنتی، اور میری جنت میں بھی آ جا، داخل ہو. بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. پہلے والا بندہ کون تھا، بعد والا بندہ کون تھا؟ پہلے میں بندہ نہیں تھا کیا؟ تمہیں رب تھا، میں اب تھا. اللہ تھا، میں بندہ تھا. مگر اسپیشل طور پہ یہ بندے بلا میرے بندہ نہیں آیا. تو معلوم کیا ہوا، کائنات میں سب تو بندے تھے، اس سے انہیں خالی کرنے مخلوق ہیں. مگر اطمینان والے جو لوگ ہوتے ہیں حقیقی بندے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں اس کی تجلی کا منظر ہوتے ہیں، جو بے چین ہے خفار کا منظر ہے، جو اطمینان میں ہے رحمان و رحیم میں قرار ہے. اس بات سے اپنے اندر کی بے قراری بے چینی کو دور کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ نفس ہمارا کا ہونا بھی لازم ہے، برائی کی طرف لانے والا بھی ہونا ضروری ہے. امتحان اس لیے ہوا تو ایمان کہتا ہے. نفس از اکول ٹو امتحان. انعام فکر ملتا کیا بات، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے بڑا انعام. امتحان کتنا ہوتا رہے گا تو
इम्तिहान कितना होता, एक जना नहीं करना, एक जना है करना, एक तरह बुराई को बुलाना, एक तरह अच्छाई को बुलाना, दो किसी इकट्ठा है, वो कौन कामयाब होगा उसका इम्तिहान नहीं जाता। इम्तिहान जी अल्लाह बरबाद, मैं धूप से, प्यास से, सबसे, नशे से, नुकसान से, बड़े लग से सब कुछ आत्मा की मुखाहिर इतना न जो है ना इम्तिहान की नफ्स अम्मा होगा। अगर उन्हें कैसा रहेगा तो बात कि मैं कंट्रोल कर तो कंट्रोल हो रहा हूँ, काबू में है तो काबू में आ रहा हूँ, काबू में आ रहा जीवन में तो काबू में लाए तो हमेशा उन्हें परेशानी, हमेशा हमारा हमारी को खत्म कर सकते नफ्स जो हमारे अंदर है, जो इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह ताला नफ्स को हमारे अंदर पैदा करके इम्तिहान ले रहा है, उसके इम्तिहान के लिए हमें कामयाब होना चाहिए, तो उसे काबू में लाना चाहिए। काबू में लाए तो इत्मीनान मिला। इत्मीनान बाहर का अलग, अंदर का अलग। बाहर का इत्मीनान टेम्पररी, अंदर से आता तो इसका फिर बाहर से भी आता रहा इतना वक्ती, आरजी, टेम्पररी, अंदर से जो आता दाई, ये बाहर से कैसा इतना अंदर से कैसा। भूख लगी है, न कर पा रहा है, बिरयानी खा रहा है, भूख मिटी, प्यास मिटी, इतना भूख की प्यास एकांत से बाहर से मिला, पानी पिया तो प्यास बुझी, खाना खाया तो भूख बुझी, तो गल से फिर शुरू, बिरयानी गल गई, फिर भूख कर पा रही, पानी सूख गया, प्यास कर पा रही, बेखराब इतना बड़ा काम मिला तो ये बाहर से आया तो वक्ती तौर पे इत्मीनान, टेम्पररी तौर पे इत्मीनान। इसे पान खाने की आदत, पान नहीं खाता, जैसे पान खा चुका तो इत्मीनान, फिर बाद में तलब, सिगरेट पीना, पिया तो उसे इत्मीनान, नहीं तो देर खराब खाना न कर ले पापा सिगरेट ला चाह लाओ बेटा चला, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी इत्मीनान, गिर गया तो फिर शुरू परमानेंट इत्मीनान हो, मुस्तकिल इत्मीनान हो तो अंदर इसके वजूद में आता क्या आता तो आता तो कैसे आता 2 बजे कसरत विर्द, कसरत से उसका जिक्र या तवज्जे से पीर के तवज्जे से या जिक्र की कसरत, जो इस्म का जिक्र कर रहा है, रहमान की, रहीम की, करीम की, हजीम की, तय्यम की, तो जो जिक्र कर रहा है कसरत से करा तो वो इस्म की तजल्ली इसमें होती, उसकी लाइटिंग इसमें होती, कहाँ होती, जिस्म पर नहीं, दिल में। अल्लाह बेजिक्रुल्लाह तुत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान होता है। ये कहाँ का इत्मीनान? अंदर का जिक्र, बाहर नहीं कर रहा है, अंदर कर रहा है, लिसानी जरूरत नहीं, कल्बी भी जिक्र दिल में कर ले, दिल को इत्मीनान है ना, ये परमानेंट इत्मीनान लिहाजा तो समझ को तो फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को कुरान फरमाता है सीखो, पढ़ने को जोर नहीं दिया, सीखने पर जोर दिया कल में, है ना। तो आज की विशिष्ट में बकौल हदीसा थी, उन्होंने उलूहियत का उन्वान दिया था। कल तक आप अहदियत और वहदत के बारे में 3 दिन सुने थे, आज उलूहियत की तमहीद थी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी मजमून को लेके तसल्ली बख्श समझने की कोशिश करें।
لكن دعوانا الحمد لله.